مدینہ کی فضا بدل رہی تھی۔ اسلام کا پرچم افق پر لہرا رہا تھا۔ ایک عہد جو خواب تھا اب حقیقت کا روپ دھار رہا تھا، اور اس خواب کا معمار کون تھا؟ وہی مرد خدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کہا تھا جب کوئی قوم عدل کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ آج ہم 14 ہجری کے اس عظیم سال کا سفر کریں گے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انقلابی اقدامات سے دنیا کو حیران کر دیا۔ 14 ہجری کا سورج طلوع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانی کے صرف 1 سال میں ایسا نظام قائم کر دیا تھا کہ دشمن بھی ان کے انصاف کی گواہی دینے لگے تھے۔ اس سال کئی فتوحات، عدالتی اصلاحات اور معاشرتی تبدیلیاں ہوئیں جنہوں نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوجوں کو مضبوط کیا۔ شام میں یرموک کا عظیم معرکہ جیتا جا چکا تھا، لیکن اب شام، فلسطین اور عراق کی بقیہ سرزمینوں کو بھی آزاد کروانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلایا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی قیادت سونپی۔ یہ فیصلہ صرف عسکری نہیں، حکمت اور تنظیم کا عظیم مظہر تھا۔ ان کا فرمان تھا، اللہ کی راہ میں اخلاص سے لڑو۔ اگر تم فتوحات کے بعد غرور میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا باضابطہ نظام مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے ہر شہری کا ریکارڈ مرتب کروایا اور فتوحات سے حاصل شدہ مال غنیمت کو منظم طریقے سے عوام کی فلاح کے لیے وقف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، بیت المال مسلمانوں کا حق ہے اور میں ان کا سب سے پہلا خادم ہوں۔ کوئی شخص بھوکا نہ رہے، کوئی مسکین محروم نہ ہو، یہ ان کا اصول تھا۔ 14 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء عدالت کو مکمل طور پر آزاد ادارہ بنایا۔ انہوں نے قاضیوں کو حکم دیا کہ جب کسی امیر اور غریب کا مقدمہ سنو تو اپنی نگاہوں، نشست اور آواز میں کوئی فرق نہ کرو۔ اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو مدینہ بلا کر ان سے قسم لی، رشوت نہ لیں گے، عوام پر ظلم نہیں کریں گے، بیت المال کی ایک پائی کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعایا کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے، لوگوں کی حالت خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ ایک رات سنا کہ ایک عورت اپنے بچوں کو ہنڈیا میں پتھر ڈال کر بہلا رہی ہے کیونکہ کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت المال سے آٹا، گوشت اور گھی لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا۔ پھر فرمایا، اگر میں نے ان بچوں کا خیال نہ کیا تو قیامت کے دن عمر کا کیا بنے گا؟ 14 ہجری کا سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، شفقت، حکمت اور غیر معمولی قیادت کا روشن باب تھا۔ اسلامی دنیا میں پہلی بار عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ایسا مضبوط نظام قائم ہوا جو آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج جب ہم ظلم، ناانصافی اور خود غرضی کا دور دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یاد دلاتی ہے، عدل کرو چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں انصاف،
محبت اور خدمت خلق کو زندہ کریں، تب ہی ہم سچے مسلمان کہلا سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا اسلامک ٹریل بلیزر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ سب بہن بھائیوں تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔